السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے کراماتی تابوت کے بارے میں جس کو حاصل کرنے والا اپنی دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں آخر ایسی کیا چیز رکھی ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کی سب سے کرسماتی تابوت تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک چیز جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ وہ کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان، تسلی اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اس صندوق کو آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے تھے اور آپ کی وفات تک یہ آپ کے ساتھ رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس تابوت کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحراؤں میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عمارت عبادت کے لیے تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی دیواریں بنوائی گئی تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت میں سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے اور ان کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے کوڑا خانہ میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ غضب نازل ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمول کے پاس لے آئے۔ اس طرح سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آئی ان کا کھویا ہوا وقار انہیں پھر دوبارہ سے مل گیا۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے،
لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ پھر سے غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی نکل پڑتے ہیں تاکہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کی میراث تھی۔